میں آج 3-4 اور باتیں کروں گا کیونکہ پچھلے دنوں کافی چیزیں ہوئیں تو یہ ضروری ہے کہ میں ان کے اوپر بات کروں. ایک سرکس ہوئی کنٹینر کے اوپر. اب آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی بھی پاکستان میں دھرنے کا ایکسپرٹ ہے وہ یہاں کھڑا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ 1 مہینہ کنٹینر میں گزار دیں تو میں ساری ان کی باتیں مان جاؤں گا. 1 مہینہ. ہم نے 126 دن گزارے. 126 دن. تو میں تو اپنی پارٹی، میرے لوگ تھوڑے گھبرا گئے تھے جب دیکھتے ہیں کئی میرے کیبنٹ کے اندر ان کے تھوڑے دل کمزور ہیں، تو میں نے ان کو سمجھایا. میں نے کہا کوئی فکر نہ کرو، میں جانتا ہوں کنٹینر اور دھرنا کیا ہوتا ہے. تو میں نے ان کو بڑا دلاسا دیا لوگوں کو کہ انشاءاللہ یہ جب آپ 126 دن گزارتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے. اس طرح کنٹینر پہ نہیں گزارا جاتا. جب وہ بیچارے، اور ہمارے بچے ہیں یہ مدرسوں کے، میں یہ آپ کو بتاؤں، یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مدرسے کے بچوں کی ذمہ داری لیں گے. یہ ہمارے بچے ہیں. لیکن جس طرح ان کو لایا گیا، ان سے کوئی پوچھے، جب کیمرہ جا کے پوچھے کہ جی آپ کیوں آئے ہیں، وہ کہتا ہے جی اسلام خطرے میں ہے، کہ عمران خان یا اسرائیل کا جھنڈا گاڑنے آیا ہے، اس لیے ہم آئے ہیں اسلام کو بچانے کے لیے. وہ کسی سے پوچھے، وہ کہے جی ختم نبوت، یہ قائدیانی پتہ نہیں کا قبضہ ہونے لگا ہے. کسی اور سے پوچھیں، وہ کہتے جی نبوت سے رسالت. کسی کو نہیں پتا کہ آئے کیوں ہیں. جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی کہ وہ بیچارے جب بارش ہوئی مشکل وقت میں، وہ بیچارے باہر بیٹھے ہیں اور گرم کمرے میں جناب فضل الرحمان بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں، میں اس لیے یہ آج بات کر رہا ہوں، ہمارے ملک کی یہ بڑی بدقسمتی ہے. ایک طرز زندگی، ایک فلسفہ، ایک اللہ سے کنیکشن جس کا نام اسلام ہے. اور کس کا دین ہے؟ دنیا کا سب سے عظیم انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کیا دین ہے. اس کے دین کو بیچنا پیسہ بنانے کے لیے، لوگ بچوں سے جھوٹ بول کے یہاں لے کے آنا، اس سے زیادہ بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی جو اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے، دین کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، ڈیزل کے پرمٹ پہ بکنے والا، آج اس کی قیمت لگاؤ، جو مرضی فتویٰ دوانا ہے آپ کے لیے دے دے گا. کشمیر کمیٹی کے اوپر چیئرمین شپ پہ بکنے والا، وہ اسلام کا نام استعمال کر رہا تھا. جن لوگوں کو، بچوں کو اسلام کی نہیں سمجھ، کس طرح گمراہ کر رہا ہے ان کو. اس کا میں نے تو اس سے کیا انتقام لینا ہے؟ مجھے تو اس کی آخرت کی فکر ہے. میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ اس کو وہ سزا نہ دے جو اس کو ملے گی. لیکن کنٹینر کے اوپر اور بھی میں نے شکلیں دیکھی. جتنا بڑا مجرم اتنا ہی شور مچا رہا تھا کنٹینر پہ کھڑا ہو کے. وہاں شہباز شریف جو مینڈیلا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی کھڑا ہوا تھا. ادھر بلاول زرداری بھی تھا. بلاول زرداری کا اس نے کوئی ایک ایسا، آپ کو نہیں پتا اس نے کام کیا کیا ہے. دنیا کے سائنسدان گھبرا گئے ہیں جو بلاول زرداری ایک تھیوری لے کے آیا ہے. آئنسٹائن گھبرا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے. لیکن
جو آئنسٹائن کی جو روح تڑپ رہی ہے نا, جس چیز کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان گزرا ہے, اس نے کہا جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. وہ بھی سٹیج پہ کھڑا ہے, لبرل, اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے. انگریزی میں لبرل, وہ لبرل نہیں ہے, وہ لبرلی کرپٹ ہے. اور دوسری طرف سارے بے روزگار سیاستدان کھڑے ہیں. وہاں ان کی بھی میں نے شکلیں, اچھا میں شکلیں دیکھ رہا تھا سب کی, کیونکہ میرے پاس تو اب ساری انفارمیشن ہے. جس کو ڈر لگا ہوا تھا کہ وہ پکڑا جائے گا کرپشن میں, وہ سارے پہنچے ہوئے تھے کنٹینر پہ. میں یہ جو میں نے چیزیں سنی, میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سب کو. پہلے تو میں نے پہلے دن جب مجھے اقتدار ملا, میں نے آپ سب کے سامنے کہا کہ یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے, یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے مفادات ایک ہیں. یہ ایک پرانے نظام کا حصہ ہے, یہ ملک کا مافیا ہے. کوئی دین ایمان نہیں ہے, کوئی کہتا ہے لبرل ہے, کوئی کہتا ہے دینی ہے. نون لیگ کا یہی نہیں پتا کہ وہ ادھر ہے یا ادھر ہے. نون لیگ کو تو جدھر پیسہ ہے ادھر نون نہیں لائے, جہادی بھی بن جائیں گے, لبرل بھی بن جائیں گے, جدھر ان کا پیسہ بچ جائے. میرے پاکستانیوں, یہ یاد رکھنا کہ انہوں نے کنٹینر پہ چڑھ کے یہ ثابت کیا جو میں نے تب کہا تھا کہ ان کے اور پاکستان کے مفادات اپوزٹ ہیں. پاکستان کے اس وقت کشمیر کے اندر جو 100 دن سے زیادہ ہو گیا بیچارے کشمیر کے لوگ جو ظلم ہو رہا ہے ان پہ, جب سے کنٹینر کا یہ ڈرامہ شروع کیا, یعنی ہم اگر کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا ان کے ساتھ جو ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں وہاں. لیکن سارا پاکستان میں میڈیا یہ سرکس کے اوپر لگا ہوا تھا کہ مولانا آ رہا ہے, مولانا جا رہا ہے, مولانا آ رہا ہے, یہ کر دے گا. ساتھ سارا ان کے ہم نوا سارے تیار ہیں. صرف ایک ان کی کوشش تھی, ان سب کی یہ سارا ڈرامے کرنے کا ایک کوشش تھا جو میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا, اور وہ کوشش یہ ہے کہ پریشر ڈال کے سارے کہیں کہ جناب کسی نہ کسی طرح ان کے کرپشن کیسز سے پیچھے ہٹ جاؤ. بلیک میل کرنے کے لیے آئے تھے. کہتے ہیں سب کو, جب مذاکرات ہوئے کہتے جی کسی کو بھی تحریک انصاف سے پرائم منسٹر بنا دیں سوائے عمران خان کے. صرف ان کو مسئلہ عمران خان کا تھا. کیوں تھا عمران خان سے مسئلہ؟ صرف یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے, میں اگر ان کو چھوڑتا ہوں, میری قوم غور سے سن لو, سب سے بڑی میں اس قوم کے ساتھ غداری کروں گا. اگر میں ان کی بلیک میل میں آ کے, اگر میں ان کے کرپشن کیسز, یہ اداروں کو کہتا ہوں کہ اداروں کو کہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤ. جو ان دونوں نے 10 سال میں جب لوٹا ہے تو ایک دوسروں نے مل کے لوٹا ہے. اس سے پہلے جنرل مشرف نے دونوں کو NRO دیے. NRO کا مطلب یہ کہ ان کے کرپشن کیسز معاف کر دیے. جو اس قوم کا پیسہ لوٹا ہوا تھا اس کو معاف کر دیا. یہ NRO کا مطلب ہے, اپنی کرسی کے لیے. آج میں اگر چپ ہو جاؤں, میں بھی اگر اپنی آرام سے باقی 4 سال گزارنا چاہتا ہوں, میں بھی وہی کروں جو جنرل مشرف نے کیا تھا. میں ان سے مکا کر لیتا ہوں, سب آرام سے بیٹھ جائیں گے, آرام سے ملک چلے گا, کوئی افراتفری نہیں, کوئی شور نہیں. لیکن مجھے خوف خدا ہے, مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے, ووٹ کی فکر نہیں ہے. میں اگر میں اس قوم کا جو انہوں نے کیا اس قوم کے ساتھ 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھایا انہوں نے پاکستان کا 10 سالوں میں. آج بیچارے مجھے دیکھ کے اپنی عوام کے اوپر تکلیف ہوتی ہے کہ مہنگائی سے گزر رہی ہے. مہنگائی کیوں ہے؟ ایک گھر کو جب آپ مقروض کر دیتے ہیں,
ایک گھر کو کوئی ایک گھر کا فرد جوا کھیل کے گھر پہ قرضہ چڑھا دیتا ہے تو وہ گھر کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. جب تک وہ اپنی آمدنی نہیں بڑھاتا اور قرضے کی قسطیں واپس نہیں کرتا, خرچے جب کم کرتا ہے تو ایک مشکل وقت سے گزرتا ہے گھر. اور مجھے پورا احساس ہے کہ ہماری قوم کے اوپر یہ مشکل وقت ہے, لیکن مشکل وقت ان کے لیے, ان کی وجہ سے ہے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے. اور اس لیے آج میرا پیغام آپ سب کو ہے, ساروں کو, سب مافیا کو میں آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. مجھے اللہ نے ٹرین کیا ہوا ہے مقابلہ کرنے کے لیے. میں ایک اسپیشلسٹ ہوں مقابلہ کرنے کا. میری کھیلوں کی گراؤنڈوں میں 20 سال ٹریننگ ہوئی ہے. دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کا مقابلہ کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو اوپر لے کے گیا مقابلہ کر کے. مجھے ہارنا بھی آتا ہے, ہارنا بھی آتا ہے اور جیتنا بھی آتا ہے. ہار کے کھڑا ہونا بھی آتا ہے. میں اس طرح نہیں کہ کاغذ کا ٹکڑا جی باپ بیٹوں کو کہا جی پوری پارٹی ہماری وراثت میں مل گئی ہے ایک کاغذ دکھا کے. آپ 5 مرلے کا پلاٹ بھی ماں اگر بیٹے کو یا خامد کو دیتی ہے اس کو بھی ویریفائی کرنا پڑتا ہے, یا پوری پارٹی حوالے کروا دی, کسی نے ابھی تک کاغذ نہیں دیکھا. دوسری طرف جنرل جیلانی کے گھر کے سریا لگاتے لگاتے وہ منسٹر بن گئے. میں 22 سال نیچے سے سٹرگل کر کے آیا ہوں. مجھے مقابلہ کرنا آتا ہے اور میں آج پھر چیلنج کر رہا ہوں آپ سب کو, جو مرضی کرنا ہے اکٹھے ہو جاؤ, سب اکٹھے ہو جاؤ, جو بھی کرنا ہے. میرا یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو ایک آدمی کو نہیں چھوڑوں گا جس نے اس ملک کا پیسہ چوری کیا.